بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مدارس کی تعلیم کا جو مقصد ہے وہ معلومات میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے نبی کی منشا کو جان کر اس کو عمل میں لانا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر اپنے طلباء کو عملی مشق بھی ساتھ ساتھ کراتے ہیں، ورنہ جہاں صرف معلومات میں اضافہ مقصود ہے وہاں ہدایہ پڑھائی جاتی ہے، لیکن پڑھنے والوں کی داڑیاں نہیں ہوتی۔ وہاں تفسیر پڑھائی جاتی ہے، لیکن پڑھنے والے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ وہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے، لیکن انہوں نے ٹائیاں اور پینٹیں پہنی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے ان مدارس سے مقصود جو ہمارے اکابر نے بنائے، جس کا سلسلہ حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ 1857 میں جب انگریزوں نے اپنا تسلط جمایا اور مکمل طور پر اپنا تسلط جمانا چاہا، مسلمانوں کے نظریے بدلنا چاہے اور مسلمانوں کی معاشرت کو اور ان کی تہذیب و تمدن کو بدلنا چاہا، تو باوجود کوشش کے وہ اس میں ناکام رہے۔ تو انہوں نے سوچ و بچار کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ جب تک یہ علماء زندہ ہیں تب تک یہاں کی معاشرت کو بدلنا اور یہاں کے نظریوں کو بدلنا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہزاروں علماء کو درختوں پر سولی لٹکایا، ہزاروں علماء کو۔ بعض علاقے ایسے تھے جن علاقوں کا کوئی درخت کسی عالم کی لاش سے خالی نہیں تھا، اور علماء کو انہوں نے شکاری کتوں کے سامنے ڈالا، بھوکے شیروں کے سامنے ڈالا،
اور علماء کو بوریوں میں بند کر کے انہیں آگ لگا دی۔ اس سے بھی زیادہ دردناک طریقے سے علماء شہید کیے گئے۔ جب یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں علم نہ مٹ جائے، اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، اللہ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خواب دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، اور اس سے آپ ایک لکیر کھینچ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ قاسم یہاں بنانا ہے مدرسہ۔ صبح کو جب آپ اٹھے تو وہاں لکیر کھینچی ہوئی تھی، اور پھر وہاں مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ تعمیرات کے پیسے نہیں تھے، ایک استاد اور ایک شاگرد کو درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ استاد کا نام بھی محمود تھا، شاگرد کا نام بھی محمود تھا۔ ان کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور مدرسے کا سلسلہ انہوں نے شروع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس استاد اور شاگرد میں، اس لکیر میں اور اس خواب دیکھنے والے کی کاوش میں ایسی برکت دی، ایسی برکت دی کہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کی شاخیں بنا دی۔ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کی شاخیں بنا دی۔ آپ کا مدرسہ تو رائے کی شاخ ہے، لیکن رائے بھی تو کسی کی شاخ ہے، وہ بھی تو اصل نہیں ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کی شاخ ہے۔ شاد بازو شادزی اے سرزمین دیوبند، تو یہ مدارس جو بنائے گئے ہیں، یہ معلومات کے میں اضافے کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ علم اور عمل کے مجموعے سے متصف ہونے والے مجمع کے تیار کرنے کے لیے ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے پردادا استاد ہوئے، اپنی نسبتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی نسبتوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ عام طور سے شاخوں میں پڑھنے والے طلباء صرف رائے کو جانتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں جانتے، حالانکہ آپ کو اپنے تسلسل، اپنے سلسلے، اپنے شجرے کا علم ہونا چاہیے۔ ہمارے حائی صاحب جو تھے، چونکہ دیوبندیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، دیوبندیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، تو ان کو بڑی
محبت تھی اپنے اکابر سے۔ میں اپنے بچوں کو لے گیا حاجی صاحب سے ملوانے کے لیے، تو میں نے کیا نام ہے اس کا؟ میں نے کہا محمود حسن۔ اچھا، واہ 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 واہ، بڑا اچھا نام رکھا ہے، بڑا اچھا نام رکھا ہے۔ اتنے خوش ہوئے۔ میں کہا اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے حسین احمد۔ واہ واہ، بڑا اچھا نام رکھا ہے، بہت اچھا نام رکھے تم نے، بہت اچھا نام رکھے تم نے۔ ناموں پہ ہی وہ فدا ہوتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے ان کو ایک کتاب دکھائی، اس میں ان کے شیخ کی تصویر تھی، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر تھی۔ چونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا نا ان کو، 1962 میں ان کا انتقال ہوا، مجھے بڑی خواہش تھی، چونکہ حاجی صاحب سے بہت عشق کے درجے میں محبت تھی، تو مجھے بڑی خواہش تھی کہ جس شیخ نے ایسا ہیرا تراشا ہے وہ کیسے تھے، بہت خواہش تھی ان کو دیکھنے کی۔ تو وہ کتاب ہاتھ لگی، اس میں تصویر تھی۔ اب تو موبائل کا زمانہ ہے، تصویریں بہت عام ہو گئی، اس وقت نہیں تھیں۔ تو میں وہ کتاب لے کر گیا، وہ کتاب تھی حیات امیر شریعت، حضرت سید طالع شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری پر وہ کتاب تھی، لکھی ہوئی تھی جان باز مرزا کی۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھی تھی، تو تصویر تھی، تو میں حاجی صاحب کے پاس لے کر گیا۔ میں نے کہا آپ کے شیخ یہی ہے؟ حاجی صاحب نے فوراً کتاب لے لی، یہ ٹائم عشاء کے بعد کا تھا، کتاب لے لی اور اس کو دیکھ کے کہنے لگے ہاں یہی ہے میرے شیخ۔ دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، پھر کتاب کو الٹتے پلٹتے رہے اور پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے سید طالع شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری کو۔ چونکہ حاجی صاحب تبلیغ سے پہلے ضلع بورے والا کے ضلع بورے والا کے امیر تھے، ختم نبوت کے، ختم نبوت کے پورے ضلع بورے والا کے امیر تھے۔ احرار کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا سید طالع شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں۔ تو وہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 2.5 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، 3.5 گھنٹے گزر گئے، 4 گھنٹے گزر گئے، یہاں تک کہ ٹائم 12 سے اوپر ہو گیا۔ اس دوران میں بار بار کہتا رہا کہ یہ اب سو جائیں، صبح بیان کرنا ہے۔ تو پھر کہتے اچھا، پھر شروع ہو جاتے، پھر میں کہتا کہتے اچھا، پھر شروع ہو جاتے، یہاں تک کہ ان سے کتاب لے کر میں نے کہا کہ یہ کتاب آپ کو میں نے ہدیہ کر دی، آپ اپنے پاس رکھیں، آپ سو جائیں۔ پھر کہیں جا کے وہ سوئے، اتنی ان کو محبت تھی اپنے اکابر سے۔ حضرت نانوتوی کا نام لیتے تھے تو وجد میں آ جاتے تھے۔ حضرت گنگوہی کا تذکرہ، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کا تذکرہ کرتے تھے، وجد میں آ جاتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب کا تذکرہ کرتے تھے، وجد میں آ جاتے تھے۔ تو مدارس جو بنائے گئے، مدارس کی جو بنیاد رکھی گئی، وہ ایسے مجموعے کے تیار کرنے کے لیے جو مجمع علم اور عمل کا جامع ہو، معلومات کے اضافے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ معلومات میں اضافے کے لیے اسلام آباد میں یونیورسٹی ہے، اس کو اسلامک یونیورسٹی کہتے ہیں۔ لاہور میں ایک کالج ہے، اس کا نام منصورہ ہے، جماعت اسلامی والوں کا ہے۔ یہ معلومات کے لیے ہیں۔ ہمارے جو مدارس ہیں، چاہے وہ وفاق کے ہوں، چاہے وہ رائیونڈ سے ملحق ہوں، یہ مدارس تو عمل کے لیے بنائے گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی کی منشا کو معلوم کرتے جاؤ، اپنے اوپر نافذ کرتے جاؤ۔ یہ نہیں کہ ابھی تو پڑھنے کا زمانہ ہے،
جب پڑھنے کا زمانہ ختم ہو جائے گا تو پھر کرنے کا زمانہ آئے گا. نہیں، ایسے نہیں ہے. ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب فرماتے تھے کہ جب سے میں نے غیبت کی وعید سنی ہے تب سے لے کے آج تک نہ غیبت کی ہے نہ سنی ہے. سمجھے؟ جب سے غیبت کی وعید سنی ہے تب سے لے کے آج تک نہ غیبت کی ہے نہ سنی ہے. ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب یہ بات بارہا فرماتے تھے، اللہ کا شکر ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے کبھی دین کو پیچھے کر کے دنیا کو آگے نہیں کیا. جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے دین کے تقاضے قربان کر کے دنیا کے کام نہیں کیے. جب سے ہوش سنبھالا ہے. مدارس ایسے مجموعے کو تیار کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. اب میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آیا ہماری زندگیاں بھی ایسی ہیں؟ ہم صرف معلومات میں آگے بڑھ رہے ہیں یا عمل میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں؟ اور زندگی کا جو مقصد ہے وہ بھی عمل ہی ہے، علم نہیں ہے. علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ اس کے بغیر عمل صحیح معنی میں ہو نہیں سکے گا. اس لیے علم ضروری ہے، لیکن مقصود عمل ہے، وہ عمل جو علم کی روشنی میں کیا جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم ارسخ علما. یہ ہے اقوم علما، یہ ہے اکثر علما، یہ ہے نہیں. احسن عملا، عمل بھی احسن، اکثر نہیں، احسن. مگر عمل حاصل ہوتا ہے، عمل ہو پاتا ہے علم کے بعد، اس لیے علم بھی ضروری ہے. مقصود نماز ہے، وضو نہیں ہے، لیکن وضو کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، وضو بھی کرنا ضروری ہے. اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے، ٹٹولتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ میں عمل میں آگے بڑھ رہا ہوں یا پیچھے جا رہا ہوں. تکبیر اولیٰ کا شوق بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے؟ رات کو اٹھ کے رونے کا شوق گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ قرآن کی تلاوت کا شوق بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے؟ اللہ کے ذکر کا شوق گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ گشتوں میں خوشی خوشی جاتا ہوں یا بوجھ سمجھ کے جاتا ہوں؟ جس شوق سے کھیل کھیلتا ہوں اسی شوق سے گشتوں میں جاتا ہوں. یہ دیکھنے کی چیز ہے. اگر میری طبیعت کھیل کی طرف زیادہ چلتی ہے اور گشتوں کی طرف کم چلتی ہے تو مجھے اپنی خیر منانی چاہیے کہ میرا دل دنیا کی طرف مائل ہے، دین کی طرف مائل نہیں ہے. اگر کھیل اچھا لگ رہا ہے اور گشتوں سے بیزاری ہوتی ہے تو اس کا واضح مطلب ہے نا کہ دنیا کی طرف میلان ہے، رجحان ہے، اور دین کی طرف رجحان نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہم عمل میں آگے بڑھ رہے یا نہیں بڑھ رہے. جتنا زبان پہ پہلے کنٹرول تھا اب بھی اتنا ہی ہے یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے؟ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ مدارس کے طلباء کے اپنے اعمال، ان کی اپنی کیفیات جب داخل ہوتے ہیں تو اچھی ہوتی ہیں، اور جتنا آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنا ان کی کیفیات بگڑتی چلی جاتی ہیں. جتنا اگلی جماعتوں میں پہنچتے جاتے ہیں اتنے ان کے اعمال بگڑتے جاتے ہیں. کتنا بڑا خسارہ ہے یہ.
کہ ماؤں سے جدائی برداشت کی ہوئی ہے، باپ سے جدائی برداشت کی ہوئی ہے، اتنے مہنگائی کے دور میں خود جوان ہو کر اپنا بوجھ اپنے بوڑھے باپ پہ ڈال رکھا ہے، اور خود جو آمدن لانی تھی اس کو بھی قربان کر رکھا ہے، چار دیواری میں جوانی کے جذبات کو دبوچ رکھا ہے، اور عمل میں دن بدن پیچھے، کیفیات دن بدن خراب، اور گناہوں میں مبتلا۔ یہ کتنا بڑا خسارہ اور کتنا بڑا گھاٹا، اور ماؤں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے گھر بار کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے اس نوجوان کا، جو سب کچھ اپنے ساری ضروریات کا بوجھ ان پہ ڈال کے یہاں بجائے ولی بننے کے فاسق بن رہا ہے۔ بد نظری کرنے والا فاسق ہے نا، جھوٹ بولنے والا فاسق ہے، غیبت کرنے والا فاسق ہے، دل میں شہوت کے پلاؤ پکانے والا فاسق ہے، اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے داغدار کرنے والا فاسق ہے۔ تو ماؤں نے فاسق بننے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے مدرسے بنائے گئے اور جس مقصد کے لیے میں مدرسے میں آیا تھا اس پہ پورا چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں۔ اور عمل کے بغیر نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے۔ مقصد زندگی بھی عمل ہے، اور جنت بھی عمل سے ملے گی، علم سے نہیں ملے گی، عمل سے ملے گی۔ وہ عمل جو علم کی روشنی میں ہو، لیکن نرے علم سے جنت نہیں ملے گی۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً عمل۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ عمل۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عمل۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا عمل۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان اپنی ذات میں تو نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، عمل ہے تو پھر جنتی ہے، اور عمل صالح نہیں ہے تو پھر جہنمی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اعمال والا بنائیں۔ کم قسمتی سے مدرسے بنانے والوں نے جن جذبوں کے تحت مدارس بنائے، آج کے نوجوان اس سے یکسر غافل ہیں، ناواقف ہیں۔ کوئی طالب علم اعمال کرنے لگ بھی جائے تو صوفی کہہ کہہ کے اس بیچارے کو آخر اکھیڑ ہی دیتے ہیں۔ یہ تانے اور یہ تنقید اور تشنیع یونیورسٹیوں میں ہوتی تو سمجھ میں آتی ہے، مدارس میں کیوں ہوتی ہے؟ مدارس میں تو نہیں ہونی چاہیے۔ کیا مولانا قاسم صاحب اور حضرت امام ربانی، حضرت گنگوہی اور حضرت شیخ الہند اچھا کیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ
اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کے طالب علمی کے دور ایسے تھے؟ مستیاں، گناہ، لغویات، لایانیاں، بے ادبیاں، غیبتیں، کیا ان کے طالب علمی کے زمانے ایسے تھے؟ بالکل نہیں، وہ ایسے نہیں تھے۔ وہ ایسے نہیں تھے، بلکہ ان کے طالب علمی کے زمانے کا تو ہر لمحہ تقوی، پرہیزگاری، اللہ سے تعلق کے ساتھ گزرا ہوا تھا۔ تو اس لیے آپ سارے بچوں سے درخواست ہے کہ گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، کسی گناہ کے قریب نہ جائیں۔ گناہ کا خیال بھی آئے تو فوراً چونک جائے۔ جب حضرت یوسف کو علیہ السلام کو زلیخا نے دعوت دی تو یوسف علیہ السلام چونک گئے۔ وراودته التي هو في بيتها وقالت هيت لك قال معاذ اللہ، چونک گئے، اللہ کی پناہ، اللہ مجھے بچائے اس کام سے۔ گناہ کا خیال بھی آئے چونک جائیں، اپنے آپ کو جھٹک کر اور تعوذ کے ذریعے سے شیطان کو دفع کر دیں، کبھی گناہ کے قریب نہ جائیں۔ ہمیشہ اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کے تعلق کے ساتھ، اللہ پاک کی رضا کے جذبے کے ساتھ اپنے اوقات کو گزاریں۔ تیار ہے انشاءاللہ؟ وقتاً فوقتاً دن میں کئی دفعہ اپنے آپ سے پوچھا کرو، کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ کس لیے چھوڑ کے آئے ہو اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، اپنے گھر کو کیوں چھوڑ کے آئے ہو؟ پھر فوراً اللہ کی طرف متوجہ کہ کو اللہ تیرے لیے، یا اللہ کس کے لیے؟ سب بتاؤ نا، کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ بہت مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا۔ یہ میں کرتا تھا، خود بھی کرتا تھا۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے رہنے کا موقع دیا تو ان کا سب سے زیادہ زور اسی پہ ہوتا تھا۔ تو بیماری، تکلیف، پریشانی، تنگی رہتی تھی تو مولانا کی بات یاد آتی تھی۔ جب اپنے آپ سے کہتا تھا نا، کیوں بیماری میں پڑے ہوئے ہو یہاں پہ، کیوں خالی جیب کے ساتھ یہاں اتنا گھر سے دور دراز گزار رہے ہو، اور کیوں ناگواریوں میں چل رہے ہو؟ تو فوراً پھر جب کہتا تھا نا اللہ تیرے لیے، اور تو کچھ نہیں چاہیے نا، یہاں تو نہ ممبر ملتا ہے، نہ عہدہ ملتا ہے، نہ شہرت ملتی ہے، تیرے لیے، تو سچ پوچھے اتنا مزہ آتا تھا، ساری بیماری، ساری تکلیف، ساری پریشانی، ساری تنگی بھول جاتی تھی۔ تو اپنے آپ سے دن میں کئی دفعہ کہا کرو، کیوں آئے ہو یہاں پہ، کیا چاہتے ہو، کیا رکھا ہے یہاں؟ بس میرے رب تیرے لیے پڑا ہوا، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا
میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ تو اپنے آپ سے دن میں کئی دفعہ پوچھا کریں کیا چاہتے ہو؟ اللہ تجھے چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ تیار ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے لمحات کو اپنی پسند کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مطلق دعا مانگا کرے، اے اللہ اپنی پسند کے مطابق مجھے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ پسند کے مطابق اللہ کے سامنے مشورے نہ رکھا کریں، اللہ کے سامنے مشورے نہ دیا کریں اللہ کو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے خیر کس میں ہے۔ اے اللہ اپنی پسند کے مطابق مجھ سے کام لے، اور اس انداز سے دعا مانگنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم وفقنی لما تحب وترضا من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ مجھے توفیق دے اس قول، اس عمل، اس فعل، اس جذبے کی جو تجھے پسند ہے۔ اے اللہ اپنی پسند کے مطابق مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور ہمیشہ اگر کوتاہی ہو جائے تو اپنے آپ کو سزا دینے کا مزاج بنائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تربیت کے دو طریقے ہیں، ایک تربیت جلالی ہے اور ایک تربیت جمالی ہے۔ ایک تربیت اختیاری ہے اور ایک تربیت اضطراری ہے۔ جب انسان اپنی تربیت خود ہی کرتا رہتا ہو نا، اکڑ آ گئی ہے تو خود ہی ایسے کام کرے جس سے نفس کچل جائے۔ اگر کوئی انسان اس کا التزام کرے تو پھر اس پہ بڑے بڑے حالات نہیں آتے، بڑے بڑے امتحانات نہیں آتے اس پہ۔ اگر وہ اپنی صفائی خود نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام چلتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ لوگ ان کو مسلط کر دیتا ہے جو ہمیں سیدھا کریں گے۔ اس لیے ہمیشہ اس کی عادت ڈالے، کوتاہی ہو جائے اپنے آپ کو خود ہی سزا دے دیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ وضو کیا تو وضو میں انہوں نے بازو 2 دفعہ دھوئے، 3 دفعہ دھونے چاہیے تھے، جلدی جلدی میں 2 دفعہ دھو لی۔ رات کو سوئے تو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ فضیل تجھ سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تو بھی میری سنت کو چھوڑ دے گا۔ صبح کو اٹھے، رو کے اللہ سے دعا کی اور اپنے اوپر سزا تجویز کی کہ 1 سال تک 1000 رکعت روزانہ پڑھوں گا۔ ایک بزرگ تھے، وہ کسی سے ملنے گئے، دروازے پہ آواز دی تو اندر سے آواز آئی کہ وہ تو سو رہے ہیں۔ تو کہنے لگے یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ یہ جملہ بول تو گئے لیکن فوراً احساس ہو گیا یہ تو میں نے غلط کہا۔ اپنے آپ سے کہنے لگے تو کون ہوتا ہے کسی کو کہنے والا کہ یہ سونے کا وقت ہے؟ پتہ نہیں ان کو کیا مجبوری پیش آ گئی۔ تو کون ہوتا ہے کسی پہ اعتراض کرنے والا، انگلی اٹھانے والا؟ اللہ کی قسم 1 سال تک تجھے روزے رکھواؤں گا اس بول کی سزا میں۔ چنانچہ انہوں نے 1 سال تک روزے رکھے اس اپنی غلطی کے کفارے میں۔ ہمیشہ اس کی عادت بنا لیں، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، گناہ کی طرف میلان پیدا ہو جائے یا کوئی بھی غلطی ہو تو اپنے آپ کو خود سزا دے کر اپنے نفس کو مزہ چکھائیں تاکہ کم بخت آئندہ کبھی آپ سے گناہ کا مطالبہ ہی نہ کرے۔
حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو اپنے نفس کا دشمن بن جا، اس لیے کہ یہ تیرا نفس میری دشمنی پہ تلا ہوا ہے، اس نفس کا دشمن بن جا۔ تو اس کا مزاج بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایک نوجوان کو آپ نے دیکھا کہ وہ تپتی ہوئی ریت پر کرتا اتار کے لوٹ پوٹ ہو رہا ہے اور رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہائے جب تجھ سے یہ تپش برداشت نہیں ہو رہی تو جہنم کی حرارت کو کیسے برداشت کروں؟ آپ نے فرمایا ارے جوان، آج تیرے رونے نے فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اس سے دعا کرو، اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ صحابہ سے فرمایا اس سے دعائیں کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو سزا خود دے دیا کریں تو پھر اوروں کو سزا کے لیے مسلط نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کا نافرمان بنا دے اور اپنا فرما بردار بنا دے۔